اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ صبح اٹھتے وقت آپ نے مختصر سا وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پیشانی پر غنی لکھ دیا جائے گا، اور جس شخص کی پیشانی پر غنی لفظ لکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص خواہ کتنا ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کتنی ہی معاشی حالات سے تنگ ہوا ہوا ہو، چاہے رزق میں اسے کتنی بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے اور اس کی تمام مشکلیں، معاشی حالات، سب تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دعا کی کرامات ایسی ہیں کہ ایک شخص نے جب اس پر مکمل یقین کے ساتھ اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا شروع کیا تو اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ جتنے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، جن سے اس کو نجات مل ہی نہیں رہی تھی، وہ پریشان رہتا تھا، اس کے باپ دادا انہی قرضوں میں، پریشانیوں میں گزر گئے، تو جب سے اس نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس کے تمام قرضے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے قرضے اترتے تھے، دوبارہ چڑھ جاتے تھے، پھر اترتے تھے، دوبارہ چڑھ جاتے تھے، لیکن جب سے اس نے اس عمل کو شروع کیا، اس کے تمام قرضے ختم ہو گئے اور وہ اتنا غنی ہو گیا کہ اب وہ اپنے علاقے والوں کی اور اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مالی طور پر امداد کرتا ہے، وہ اس قابل ہو گیا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ اور خاص وقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر غنی لکھ دیا جائے گا، اور جب آپ کی پیشانی پر غنی لکھ دیا جائے گا تو آپ کے تمام معاملات، یعنی کہ معاشی ترقی یا رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں گے۔ طریقہ اور وقت یہ ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو اس کی دائیں طرف نیک فرشتہ اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ اب انسان اپنے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے، اور اگر اس کی وہ پریشانی لیتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام کس طرح سے ہوگا، میری فلاں مشکل کس طرح سے حل ہوگی، میری یہ رکاوٹیں ہیں، یہ کس طرح سے دور ہوں گی، تو نیک فرشتہ انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، تمام معاملات تیرے حل ہو جائیں گے اور تیری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن شیطان اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو اب دو صورتیں ہیں، انسان اگر نیک فرشتے کی بات مان لیتا ہے تو اس کی پیشانی پر غنی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات، اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کی عبادت میں، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ لیکن اگر وہ شیطان کی بات مان لیتا ہے اور اس کے اسباب خود ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اسباب خود تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خود اس کا حل نکال سکے، تو وہ اس کی پیشانی پر فقر لکھ دیا جاتا ہے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ فقیر کر دیتا ہے۔ وہ پھر دوسروں سے ہی اسباب تلاش کرتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے کہ آپ نے اٹھتے ساتھ اول تو اپنے جو تمام مشکلات ہیں ان کے اسباب کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میری یہ مشکلات ہیں، ان سب کو حل فرما۔ اور ساتھ ہی آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اپنے تمام معاملات، اپنی تمام پریشانیاں، خواہ وہ رزق سے متعلق ہیں، خواہ وہ قرضوں سے متعلق ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی تکلیفیں ہیں، ان سب کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس سے آپ ان تمام پریشانیوں سے بیک وقت آزاد ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ دوسروں کی معاشی مشکلات حل کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، آپ خود قرضوں سے نجات حاصل کر جائیں اور آپ کے رزق میں فراوانی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جن کے ساتھ آپ اسے شیئر کریں گے وہ بھی اس پر عمل کریں تو ایک تو ان کی مشکلات بھی حل ہوں گی، دوسرا ان کے عمل کا سارا جو ثواب آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو نیک کام میں رغبت کیا کریں، نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کریں، کیونکہ یہ مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ انسان کے اعمال انسان کے ساتھ جانے ہیں اور باقی سب چیزیں یہاں رہ جانی ہیں۔ تو امید
امید کرتی ہوں کہ آج کے اس وظیفے پر آپ آج سے ہی عمل کریں گے، اور یہ مختصر سا آسان سا عمل ہے کہ آپ نے صبح بیدار ہوتے ہی اپنے تمام کاموں کی نیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینی ہے، اور 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اسے پڑھیں اور مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے کیسے کیسے اسباب پیدا فرما رہا ہے اور آپ کی پریشانی کس طرح سے حل ہو رہی ہے۔ خود بھی اس وظیفے پر عمل کریں، دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک